الحمد لله الذي أنزل قرآنا عربيا والصلاة والسلام على محمد الذي بعث رسولا نبيا وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا طريقا مرضيا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام ذی وقار سامعین بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیز ساتھیوں آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر میں اپنے میزبان احباب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جن ہمارے مخلص دوستوں نے آج کی اس کانفرنس کے لیے میزبان احباب کا تعاون کیا ان کے لیے بھی دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں رب العالمین ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے اور دنیاوی اخروی پریشانیوں سے اللہ کریم محفوظ رکھے میں نے اللہ کریم کی توفیق سے 4 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔
میری پہلی بات کا تعلق ہوگا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، دوسری بات کا تعلق ہوگا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات سے، میری تیسری بات کا تعلق ہوگا امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے، اور چوتھی چیز کا تعلق ہوگا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے۔ آپ کی ذات، آپ کے کمالات، آپ کی جماعت اور آپ کی بات، یہ میری ساری گفتگو اور معروضات کا خلاصہ ہے۔ عقیدہ ہم تمام اہل اسلام کا یہ ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی بے مثال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات بھی بے مثال، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت بھی بے مثال، اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والی ہر بات بھی بے مثال۔ اب میں نے اپنے اس موضوع پر دینے ہیں دلائل۔ سب سے پہلے میں بات شروع کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے۔ ایک ایک جھلک آپ دوستوں کو سنانی ہے۔ قرآن پاک کا انداز یہ ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا۔ آیت نمبر 90، سورت کا نام سورت بنی اسرائیل، 15واں پارہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے 6 مطالبات پیش کیے۔ ہم آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں مانیں گے۔ 6 ہمارے مطالبات ہیں۔ پہلا مطالبہ حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، مکہ شریف کی پتھریلی زمین میں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیں۔ دوسرا مطالبہ او تکون لک جنت من نخیل وعنب، ہماری نظروں کے سامنے آپ کا انگوروں اور کھجوروں کا باغ تیار ہو جائے، لیکن خالی باغ بھی ہم نہیں مانیں گے۔ حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا۔ انگوروں اور کھجوروں کا باغ تیار کرنے کے بعد آپ اس باغ کے درمیان سے کئی پانی کی نہریں بھی جاری کر دیں۔ تیسرا ہمارا مطالبہ او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دیں، ہم آپ کو سچا نبی نہیں مانتے۔ چوتھا مطالبہ او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا، ہماری نظروں کے سامنے اللہ کو لے آئیں، فرشتے ہمارے سامنے لے آئیں،
اللہ کریم ہمیں خود بتائے آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، تب ہمیں یقین آئے گا۔ فرشتے بھی تصدیق کریں پھر ہم مانیں گے آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ پانچواں ہمارا مطالبہ، او یکون لک بیت من زخرف، ہماری نظروں کے سامنے آپ کا دیکھتے دیکھتے سونے کا محل تیار ہو جائے۔ چھٹا ہمارا مطالبہ، او ترقا فی السماوات، آپ ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جائیں۔ لیکن وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، ہم آسمان پر آپ کے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، آسمان پر چڑھ کر ایک لکھی لکھائی کتاب لے آئیں، ہم کتاب میں پڑھیں گے آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، پھر ہمیں یقین آئے گا۔ اب میں خلاصہ سنانے لگا ہوں، دوست میرے ہاتھوں کو دیکھیں۔ 6 مطالبے، 6 مطالبے۔ نمبر 1، مکے کی پتھریلی زمین میں سے چشمہ نکال دیکھ، انگوروں کھجوروں کا باغ بنائیں، درمیان میں نہریں چلا دیں۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان کا ٹکڑا گرا دیں۔ نمبر 4، اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں۔ نمبر 5، سونے کا محل تیار ہو جائے۔ اور نمبر 6، آسمان پر چڑھ کر لکھی لکھائی کتاب لے آئیں۔ ان 6 مطالبات کے جواب میں اللہ کریم نے فرمایا، قل، اعلان فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربی حل کنت الا بشر رسول۔ عجیب بات، یہ میرے ہاتھ کے اندر رومال ہے، آپ دوستوں سے میں سوال کرتا ہوں، یہ رومال ہے، جواب یا ہاں میں ہوگا یا نہ میں ہوگا۔ یہ لاؤڈ سپیکر ہے، جواب ہاں میں ہوگا یا نہ میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے 6 مطالبات پیش کیے، جواب یا ہاں میں ہونا چاہیے تھا یا نہ میں ہونا چاہیے تھا۔ میں یہ کام کر سکتا ہوں یا میں کام نہیں کر سکتا۔ عجیب بات، جواب ہاں میں بھی نہیں ہے، جواب نہ میں بھی نہیں ہے۔ یہ 6 مطالبات ہیں ہمارے۔ اللہ نے فرمایا یوں جواب دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربی، میرا رب شریکوں سے پاک ہے۔ کیا مطلب؟ 6 مطالبات پیش کرنے والوں، اگر میں آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم یہ 6 کام کر سکتا تو میں اللہ کا شریک بن جاتا۔ میرا رب شریکوں سے پاک ہے۔ یہ دورہ تفسیر کا انداز آپ کو سنایا، ایکو کم رکھنی ہے، میری طرف دیکھیں۔ اگر 6 مطالبات میں پورے کر سکتا ہوتا تو رب کا شریک بن جاتا۔ سبحان ربی، میرا رب شریکوں سے پاک ہے۔ میں آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم کون ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ذکر فرمایا، حل کنت الا بشر رسول۔ میں آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نمبر پر بشر ہوں، دوسرے نمبر پر رسول ہوں۔ لیکن خیال، دل کی کھڑکیاں کھولنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر لیکن حسینوں میں حسن بشر، آپ بشر لیکن جمیلوں میں اجمل بشر، آپ بشر لیکن کریموں میں اکرم بشر، آپ بشر لیکن شریفوں میں اشرم بشر، خاتم النبیین بشر، خاتم المرسلین بشر، سید الاولین بشر، سید الاخرین بشر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شان والا بشر اللہ نے نہ بنایا، نہ قیامت تک بنائے گا۔
یہ آپ کی ذات کا ذکر ہے۔ یہ میرے سامنے 17واں پارہ، سورت کا نام سورت الحج، یہ آیت نمبر 75 پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا يستفي من الملائكة رسلا من الناس إن الله سميع بصير۔ میری 3 انگلیاں دیکھیں سارے دوست، دین جھگڑے کا نام نہیں، دین تو پیار محبت کا نام ہے۔ 3 مخلوقات جن کو اللہ کریم نے سب سے زیادہ شان عطا فرمائی ہے ساری مخلوق میں سے، جنات 1، فرشتے 2، انسان 3، ذوی العقول مخلوق، یہ 3 عالی شان مخلوقات۔ یہ میرے سامنے سورۃ الحج آیت نمبر 75 آخری صفحہ 17واں پارہ۔ اللہ کریم نے رسول چنے فرشتوں میں سے، اللہ نے رسول چنے انسانوں میں سے، جنوں میں سے اللہ نے کوئی رسول نہیں بنایا۔ یہ آیت ہے قرآن کی، میں نے کھولی ہوئی ہے، آپ آیت کا نمبر نوٹ کریں اور معنی گھروں میں چیک کریں۔ اللہ نے رسول بنائے فرشتوں میں سے، اللہ نے رسول بنائے انسانوں میں سے، جنوں میں سے اللہ نے کوئی رسول نہیں بنایا۔ فرشتوں میں سے رسول کا مطلب، رسول کا معنی پیغام لے کر جانے والا۔ جو فرشتہ اللہ کے پیغمبر کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے اسے فرشتہ رسول کہتے ہیں۔ جیسے جبرائیل اللہ کا پیغام لے کے آیا کرتا تھا۔ اب خلاصہ کیا نکلا آیات کا؟ اللہ نے رسول چنے فرشتوں میں سے، اللہ نے رسول چنے انسانوں میں سے، جنوں میں سے اللہ نے رسول بنایا نہیں۔ 7واں پارہ، سورت کا نام سورت الانام، یہ میرے سامنے آیت نمبر 50 کھلی ہوئی ہے۔ فرمایا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اعلان فرما دو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نورانی فرشتہ نہیں ہوں۔ یہ آیات اب میری ہاتھ کی انگلیاں دیکھنی ہے میرے دوستوں نے، اور میرے لفظ دل کی تختیوں پہ لکھنے ہیں۔ کیا پتا پھر زندگی وفا کرے نہ کرے، ملاقات ہو یا نہ ہو۔ اب میں دونوں آیتوں کا خلاصہ سنا رہا ہوں۔ اللہ نے رسول چنے فرشتوں میں سے، اللہ نے رسول چنے انسانوں میں سے، جنوں میں سے اللہ نے کوئی رسول بنایا نہیں۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، جنوں میں سے اللہ نے رسول بنایا نہیں۔ فرشتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنتے نہیں، باقی بڑھ گئے انسانوں میں سے لوگ مانتے نہیں۔ پیغمبر کیا کرے؟ میں پھر جملہ دوہرا رہا ہوں، جنوں میں سے اللہ نے رسول بنایا نہیں، اللہ نے رسول چنے فرشتوں میں سے انسانوں میں سے، جنوں میں سے اللہ نے کوئی رسول بنایا نہیں۔ فرشتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنتے نہیں، انسانوں میں سے لوگ مانتے نہیں۔ پیغمبر کیا کرے؟ پیغمبر کی انسانیت کا انکار رسالت کا انکار ہے۔ حوالے بڑے تھے، میں نے صرف 3 حوالے آپ کو دکھائے ہیں، سورت بنی اسرائیل کا، سورت الحج کا اور سورت الانام کا۔ خلاصہ کیا نکلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انسان اور بشر، لیکن اعلیٰ بشر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بشر اللہ نے نہ بنایا نہ قیامت تک بنائے گا۔ یہ ذات کا ذکر تھا، اب میں کمالات کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ یہ میرے سامنے چھٹا پارہ، سورت کا نام سورت المائدہ، آج کی اس کانفرنس کے حوالے سے، اور رب العالمین کی لاریب کتاب آیت نمبر 3 میں نے کھولی ہوئی ہے۔ فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہیں. عرفات کے میدان میں حج ہو رہا ہے، نامی کا دن ہے، حج کا مہینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں. پہلا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، میرے ساتھیوں یہ بتاؤ، ایو شہر ہذا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے سارے رضاکار جانثار صحابہ کرام یہ بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے؟ پڑھے لکھے ساتھی صحابہ کرام ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگ گئے. حج والا مہینہ ہے، عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں، نامی کا دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کرام نے مہینے کا نام نہیں لیا. سارے کے سارے صحابہ کرام کہنے لگے اللہ ورسولہ عالم، اللہ کریم اچھی طرح جانتا ہے کون سا مہینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ ہے کون سا مہینہ ہے. صحابہ کرام نے حج والے مہینے کا نام نہیں لیا. دوسرا سوال، ایو یوم ھذا، میرے ساتھیوں یہ بتاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کون سا دن ہے؟ صحابہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے. نامی کا دن ہے، حج کا مہینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کون سا دن ہے؟ سارے صحابہ کرام نے نامی کا نام نہیں لیا. سارے کے سارے کہنے لگے اللہ ورسولہ عالم، اللہ کو اچھی طرح پتہ ہے کون سا دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں کون سا دن ہے. صحابہ کرام نے نامی کا نام نہیں لیا. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال پوچھا. مکہ مکرمہ کی طرف اشارہ بھی کیا، فرمانے لگے ایو بلدن ھذا، میرے ساتھیوں یہ بتاؤ یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. بھلا مکہ مکرمہ بھی کوئی بھولنے والی جگہ ہے؟ سریکی کا شعر یہ ہے، لہو مکے دے بازاراں دے وچ چلدا ریا کہندا، لہو مکے دے بازاراں دے وچ چلدا ریا کہندا، اتے بکھدے انگاراں تے بدن چلدا ریا کہندا. کیڑا سسما بنا سائیں جو نہیں چاہیا صحابہ نے، خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے. مکہ شریف گردن میں رسی ڈال کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مکے کی پتھریلی زمین پہ گھسیٹا جا رہا ہے. بھلا مکہ شریف کوئی بھولنے والی جگہ تھی؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ کے اندر دہتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے. بھلا مکہ بھی کوئی بھولنے والی جگہ تھی؟ آپ نے اشارہ بھی کیا یہ کون سا شہر ہے؟ حضور تو مکے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن کسی صحابی نے مکہ شریف کا نام نہیں لیا. سارے کہنے لگے اللہ ورسولہ عالم، اللہ کو اچھی طرح پتہ ہے یہ کون سا شہر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں یہ کون سا شہر ہے. میری 3 انگلیاں دوستوں نے دیکھنی ہے. مہینہ حج والا تھا، نامی کا دن تھا، یہ مکہ شریف تھا. کسی صحابی نے نام نہیں لیا. کچھ مدت گزرنے کے بعد ایک صحابی سبق پڑھا رہے تھے. ایک شاگرد کہنے لگا حضرت میں نے ایک سوال پوچھنا ہے. پوچھو. کون سا سوال ہے؟ صحابی سے شاگرد کہنے لگا حضرت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سوال کیے تھے عرفات کے میدان میں، مہینہ کون سا ہے، دن کون سا ہے، یہ شہر کون سا ہے، آپ نے نام کیوں نہیں لیا؟
سوال سننا سوال. سارے صحابہ کرام آپ کہتے تھے حج کا مہینہ ہے, آپ کہتے تھے نامی کا دن ہے, آپ کہتے تھے یہ مکہ مکرمہ, نام کیوں نہیں لیا؟ صحابی کہنے لگے بیٹے ہمیں پتہ تھا حج کا مہینہ ہے, نامی کا دن ہے, یہ مکہ مکرمہ ہے, لیکن سارے صحابہ کرام نے اس لیے نام نہیں لیا. ہم صحابہ کرام کا ایمان یہ تھا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں یہ حج کا مہینہ نہیں ہے, محرم کا مہینہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں آج نامی کا دن نہیں ہے, 12ویں کا دن ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں یہ مکہ شریف نہیں ہے, مدینہ طیبہ ہے. ہم صحابہ کا ایمان یہ تھا ہم غلط ہو سکتے ہیں, آمنہ کے لال کی زبان غلط نہیں ہو سکتی. اور سوال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھیو عرفات کا میدان, الا هل بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ. 3 سوال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے, میں نے اللہ کریم کا پیغام پورا تم تک پہنچایا ہے کہ نہیں, خیر خواہی تمہاری پوری کی ہے کہ نہیں, امانت تمہارے حوالے کر دیے کہ نہیں. سارے کے سارے صحابہ کرام کہنے لگے حضرت قالوا نشہد انک قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ. آپ نے اللہ کا پیغام پورا ہم تک پہنچا دیا ہے, امانت بھی ہمارے سپرد کر دی ہے, امت کی خیر خواہی بھی پوری کر دی ہے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت والی انگلی اٹھائی, اوپر دیکھا, عرض کرنے لگی اللہم اشہد, اللہ فرش والوں کی گواہی ہو گئی, عرش والا تیری گواہی کا انتظار ہے. اللہ کریم نے قرآن پاک کی آیت نازل کر دی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورسیت لکم الاسلام دینا. سبق آ گیا, دل کی کھڑکیاں کھول دے سارے دوست. میں اللہ نے آج کے دن دین مکمل کر دیا. بچے کو بٹھاؤ, بیٹا میری توجہ خراب ہوتی ہے, خیال کرنا سبق آ گیا. یہ آپ دوستوں کو میں گفٹ دے رہا ہوں, تحفہ ہے میری طرف سے. آج کے دن میں اللہ نے دین مکمل کر دیا. یہ احکام کے لحاظ سے قرآن پاک کی آخری آیت ہے, اس کے بعد کوئی احکام والی آیت نازل نہ ہوئی. یہ جب آیت مبارکہ نازل ہوئی میں اللہ نے دین مکمل کر دیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال تھا. میرے الفاظ قابل ہو رہے ہیں, میری طرف دیکھنا بڑے ساتھی. یہ آیت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال تھا, حج کا مہینہ تھا, محرم صفر ربیع الاول. ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. جب یہ آیت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سال بھی آخری, حج والا مہینہ تھا, سال کا مہینہ بھی آخری. نمبر 3 جمعے کا دن تھا, ہفتے کا دن بھی آخری. مغرب سے پہلے آیت مبارکہ نازل ہوئی, دن کا وقت بھی آخری تھا, تھوڑی دیر بعد دن ختم ہو گیا. یہ میری انگلیوں کو دیکھنا ہے, میں بات دہرانے لگا ہوں. یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سال بھی آخری, حج والا مہینہ, سال کا مہینہ بھی آخری. نمبر 3 جمعے کا دن, ہفتے کا دن بھی آخری. اور نمبر 4 دن کا وقت بھی آخری اور نازل ہونے والی آیت بھی آخری. نمبر 6 جس کتاب میں آیت نازل ہو رہی ہے وہ کتاب بھی آخری. اور نمبر 7
جس امت کے لیے نازل ہو رہی ہے وہ امت بھی آخری، اور جس پیغمبر پر نازل ہو رہی ہے وہ نبی بھی آخری۔ ایک جملہ کہتا ہوں، دل کی تختیوں پہ لکھ لیں۔ تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے آج کی یہ کانفرنس ہے۔ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے آخر میں نبوت عطا فرمائی۔ یہ دو تین الفاظ دل کی تختیوں پہ نقش کر لیں، کوئی قادیانی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ میں پچھلے ہفتے 15 دن کے لیے بلوچستان میں تھا، تفتان، ماشکیل، ان علاقوں میں، ایران کی بارڈر پر ذکری فرقہ ہے وہاں پر جو ملا محمد اٹکی کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں۔ 400 سال پہلے وہ گزرا ہے، مکران کے اندر کوہ مراد ہے جس کا ذکری فرقہ والے حج کرتے ہیں۔ وہاں پر انہوں نے زمزم کا چشمہ بنایا ہوا ہے، وہاں پر انہوں نے صفا مروہ بنائی ہوئی ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ملا محمد اٹکی کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ نور پاک مہدی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ نور پاک مہدی رسول اللہ۔ میں اس علاقے میں تھا، اپنے بیانات کے سلسلہ میں یاد رکھنا، اگر آپ نے یہ میرے الفاظ یاد کر لیے، کوئی ذکری فرقے کا بندہ، کوئی قادیانی مرزائی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا ساری زندگی۔ ختم نبوت کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ آپ کے بعد اللہ کسی انسان کے سر پر نبوت کا تاج نہیں سجائے گا۔ اگر کوئی ذکری فرقے والا آپ پر سوال کرے، قادیانی آپ پر سوال کرے کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں کیوں آئیں گے، ختم نبوت کے عقیدے پر کوئی زد نہیں پڑتی۔ سب سے آخر میں آمنہ کے لال کو اللہ نے نبوت دی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت وہ تھی جو اللہ نے آمنہ کے لال سے پہلے آپ کو عطا فرمائی۔ ختم نبوت، آپ نے یہ دو لفظ یاد کر لی، ہماری کانفرنس کا حق ادا ہو گیا۔ مجھے ختم نبوت پر پکا یقین رکھنے والے مسلمان اونچی آواز میں جواب دیں گے، یہ مسجد گونج جائے، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے۔ فرشتے میرا سوال، آپ کا جواب نوٹ کر لیں، قیامت میں بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھے جواب اونچا دینا ہے تمام مسلمان بھائیوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے کسی انسان کو نبوت عطا کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ اونچی آواز سے ہاتھ کھڑا کر کے، نبوت عطا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے کسی کو نبوت عطا۔ پھر ملا محمد اٹکی سچا کے جھوٹا، اونچا اونچا، ملا محمد اٹکی سچا کے جھوٹا۔ پاکستان کے اندر یہ فرقہ پایا جاتا ہے، مکران کے اندر انہوں نے اپنا حج بنایا ہوا ہے، 27ویں رمضان کو وہ حج کیا کرتے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ جن کا کلمہ الگ ہے، المیہ یہ ہے کہ جن کا حج والا کوہ مراد الگ ہے، المیہ یہ ہے جن کی صفا مروہ الگ ہے، المیہ یہ ہے کہ جو کلمہ الگ پڑھتے ہیں انہیں غیر مسلم اقلیت قرار نہیں دیا گیا۔ اور یاد رکھنا، یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے قرآن و سنت کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیا نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والا سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ اونچا اونچا، سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ میں ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، پہلا پارہ، سورت کا نام سورت البقرہ، یہ حوالہ ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ یہ آیت نمبر 124 ہے۔ بیٹا میرے طرف، اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا 14 باتوں کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں فَاتَمَّهُنَّ، اب آپ دو سریکی جانتے نہیں، سریکی میں بندہ مانا کرے تو لطف آتا ہے۔ میں اردو میں بھی جملہ سناتا ہوں، سریکی کا جملہ یہ ہے
فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، حضرت ابراہیم اپنی کنڈ نہیں لگن دیتی. یہ سرکی ہے اردو کا جملہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر پرچے کے اندر فرسٹ آیا. اللہ نے فرمایا میرے خلیل انعام یہ ہے، قال انی جاعلک للناس اماما. میرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام انعام یہ ہے، آج کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئیں گے تمام کے تمام سچے پیغمبر آپ کی اولاد میں سے آئیں گے. یہ آیات ہے. آپ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جتنے بھی سچے پیغمبر آئیں گے آپ کی اولاد میں سے آئیں گے. میں آپ کو انسانوں کا پیشوا بنا رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، بڑے بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام، چھوٹے بیٹے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے 4,500 اللہ نے پیغمبر بھیجے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. خیال کرنا دوست میرے جملے پر. اللہ نے فرمایا میرے خلیل آپ کے بعد سارے سچے پیغمبر آپ کی اولاد میں سے آئیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے نہ ہوا وہ اللہ کا سچا نبی نہیں ہو سکتا. ہم نے سوال کیا قادیانیوں پر، ہم نے سوال کیا ذکری فرقہ والوں پر مکران میں کہ تم ملا محمد اٹکی کو اللہ کا رسول مانتے ہو، اس کے نام کا کلمہ پڑھتے ہو. قادیانیوں سے ہم نے سوال کیا کہ تم غلام احمد قادیانی کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہو. اللہ نے تو 1400 سال پہلے قرآن میں فرما دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے سچے پیغمبر آئیں گے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہوں گے. ملا محمد اٹک کا رہنے والا آج سے 400 سال پہلے گزرا، وہ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے نہیں تھا. اور مرزا غلام احمد قادیانی یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں تھا. تو حضرت ابراہیم کے بعد آپ نے مجھے بتانا ہے دوستوں نے، فرشتے نوٹ کریں، قیامت میں بخشش کا ذریعہ بن جائے. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہے وہ اللہ کا سچا پیغمبر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ محبت سے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ پھر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیا نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والا چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہے اس لیے وہ جھوٹا ہے. سچا پیغمبر بڑی مثالیں ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، ایک بندہ ہے اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا اس سے دلیل نہیں مانگنا. جو بندہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے دلیل مانگے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا اللہ نے مجھے نئی نبوت عطا کی ہے وہ تو کافر ہے ہی ہے، اس سے دلیل مانگنے والا بھی مسلمان نہیں ہے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نیا نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور جو اس سے دلیل مانگے، دلیل مانگنے والے کا اللہ کے قرآن پر ایمان نہیں ہے. اگر قرآن پر ایمان ہوتا نبوت کا دعویٰ کرنے والے نئے نبی سے کبھی بھی دلیل نہ مانگتا. 100 سے زیادہ قرآن کی آیات ہیں ختم نبوت کے موضوع پر، 800 سے زیادہ احادیث ہیں ختم نبوت کے موضوع پر. میں نے نمونہ آپ کو سنا دیا، ایک چھوٹا سا جملہ اور سناتا ہوں. اور رب العالمین نے فرمایا 23واں پارہ سورت کا نام صافات، یہ میرے سامنے سورت صافات کھلی ہوئی ہے. رب العالمین فرماتے فلما اسلما وتلہ للجبین،
ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. یہ حوالہ ہے، انگلی میں نے رکھی ہوئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام خنجر چلانے کے لیے تیار، حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹا گردن کٹوانے کے لیے تیار. دونوں باپ بیٹا تیار ہو گئے اس قربانی کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹا دیا. اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمَ. اوپر سے اللہ کریم نے آواز دے دی، میرے خلیل قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب سچا کر دکھایا ہے. میں آپ کا بیٹا ذبح نہیں کرانا چاہتا، کائنات والوں کو آپ کے دل کا جذبہ دکھانا چاہتا ہوں. اب خیال میری طرف دیکھیے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے میرا بیٹا نہ بچے، ذبح کر دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے میرا بیٹا نہ بچے، ذبح کر دو. اللہ نے بچایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو ہاتھوں میں اٹھایا ہوا تھا. 7 سال عمر تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر آپ نے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا تھا. فوت ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. روتے روتے بیٹے کو دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا بِفِرَاقِكَ یا ابراہیم لَمَحْزُونُونَ. بیٹے ابراہیم، میں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو تیری جدائی کا بڑا صدمہ ہے. بیٹے نے گود میں جان دے دی، روح پرواز کر گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے میرا بیٹا حضرت اسماعیل بچ جائے. آپ حضرت ابراہیم چاہتے تھے میرا بیٹا حضرت اسماعیل نہ بچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے میرا معصوم بیٹا بچ جائے. فرق ہے، فرق. اللہ نے حضرت اسماعیل کو بچایا. کیوں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا تھا. اللہ نے حضرت اسماعیل کو بچایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے میرا بیٹا بچ جائے، اللہ نے نہیں بچنے دیا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان من بعد نبی لاش ابراہیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد اللہ نے کوئی نیا نبی بنانا ہوتا، میرے بیٹے کو زندہ رکھ کر اسی کو اللہ نبی بناتا. میرے بیٹے کو فوت کر کے اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا کہ میرے بعد اللہ نے نیا نبی نہیں بنانا. میرا جملہ سنیے گا غور سے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن و سنت پر پختہ یقین رکھنے والے مسلمان مجھے جواب دیں گے، اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا معصوم بیٹا ابراہیم 7 سال کی عمر میں فوت ہونے والا امام الانبیاء کا بیٹا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیا نبی نہیں بن سکتا، تو ملا محمد اٹکی اور مرزا قادیانی کی بھی نبی بننے کی کوئی گنجائش. یہ آپ کو اشارہ کر دیا. اب میں تیسری بات شروع کر رہا ہوں. سورت کا نام سورت الانفال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے کمالات. نمبر 3 حضور کی جماعت. یہ نام 10واں پارہ، سورت کا نام سورت الانفال. فرمائے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. یہ آیت نمبر 74 ہے. آدھی رات کا وقت ہے. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان کی گٹھڑی اٹھائی، سواری پہ رکھی، بیوی بچے کو ساتھ لیا، گھر کے دروازے سے باہر نکلنے لگے. بوڑھا ابا جان اٹھا سامنے آ گیا، کہنے لگا بیٹے کہاں جا رہے ہو؟
کدھر جا رہے ہو؟ حضرت عبد الرحمن کہنے لگے ابا جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ چلے گئے ہیں، میں بھی ہجرت کے ارادے سے جا رہا ہوں۔ والد کہنے لگا سامان کی گٹھڑی یہاں رکھ دے، سامان لے جا سکتا یہاں رکھ، سامان رکھ دیا۔ آواز اونچی ہوئی، چچا توڑ کر آ گیا۔ کیا بات ہے باپ بیٹا کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت عبد الرحمن کے والد نے کہا یہ تو ہجرت کے ارادے سے جا رہا ہے۔ چچا نے حضرت عبد الرحمن کی بیوی کا ہاتھ پکڑ لیا، یہ میری بیٹی ہے، میں نے تیرے نکاح میں دی ہوئی ہے، بیٹی ساتھ نہیں لے جانے دوں گا۔ بیٹی کو ساتھ لے گیا، معصوم بچہ بھائیوں نے چھین لیا، یہ ہمارا خون ہے، ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ حضرت عبد الرحمن جب سواری لے کر آگے چلنے لگے، بوڑھا والد سامنے کھڑا ہو گیا، سواری ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہے، سواری کی مہار بھی چھوڑ دی، اعلان کرتے ہوئے نکلے جو جان مانگو تو جان حاضر، جو مال مانگو تو مال دیں گے، جو جان مانگو تو جان حاضر، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، محمد کا جاہو جلال دیں گے۔ 300 میل پرانے، آج کے 450 کلومیٹر سفر کرتے کرتے یہاں مسجد نبی شریف میں پہنچے حضرت عبد الرحمن۔ یہ کیا حال ہے؟ اللہ، پھٹے پرانے کپڑے، سر پہ علیشان پگڑی نہیں، پاؤں میں قیمتی جوتی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حال پوچھا، حضرت عبد الرحمن نے سارا حال سنایا۔ سواری اور سامان والد نے چھین لیا، بیوی چچا لے گیا، معصوم بچے پہ بھائیوں نے قبضہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے انصار صحابہ کون حضرت عبد الرحمن کو بھائی بنائے گا؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ اٹھے، غیرت مند لوگوں کا علاقہ ہے اور میں بات غیرت کی کرنے لگا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ گھر میں لے گئے، کہنے لگے بھائی جان گھر کے 2 حصے کر رہا ہوں، دایاں اور بایاں، جو حصہ پسند ہے قبول کر لیجئے، یہ کھجوروں کا عالیشان باغ کھڑا ہے، 2 حصے کر رہا ہوں، جو چاہیے پسند کر لیجئے۔ غیرت مند لوگوں، غیرت مند بھائیوں، غیرت مند دوستو، حضرت سعد کہنے لگے یہ میری 2 بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، جو پسند ہو طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد نکاح۔ بیوی کا رشتہ کون دیتا ہے؟ غیرت مند مسلمانوں، بہن کا رشتہ دینا، بیٹی کا رشتہ دینا شریعت کا حکم ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن پوری انسانیت کی تاریخ میں بیوی کا رشتہ کوئی پیش کرے، رب کعبہ کی قسم صحابہ کرام کی جماعت میں سے اس کے علاوہ مثال ہی نہیں ملتی۔ بیوی کا رشتہ کون دیتا ہے؟ یہ 2 بیویاں بیٹھی ہیں جو پسند ہو، میں طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد نکاح کر لینا۔ رب کعبہ کی قسم بیوی کے رشتے کی آفر کرنا صرف اسلام نہیں، پوری کائنات کی انسانیت کی تاریخ میں اس کا نمونہ کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ اللہ کریم نے فرمایا جبریل جلدی جا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ حصے پیش کر رہا ہے، میں اللہ کا حصہ بھی ساتھ شامل کر دے۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی، فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ جنہوں نے ایمان قبول کیا، سب کچھ چھوڑ دیا، ہجرت کی، اللہ کے راستے میں بڑی محنت اور مشقت کی، جہاد بھی کیا، مہاجرین کی جماعت۔ نمبر 2 والذین آووا ونصروا، اور جن انصار مدینہ نے ٹھکانے دیے، گھر دیے، تعاون کیا، مہاجرین اور انصار کی جماعت۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، مہاجرین اور انصار پکے ایماندار۔ یہ قرآن ہے، یہ دیکھیں،
انگلی میں نے رکھی ہوئی ہے. اب میں قرآن پر پختہ ایمان رکھنے والے دوستوں سے ایک اپیل کر رہا ہوں جن کا قرآن پر پختہ ایمان ہے. میں کہوں گا مہاجرین اور انصار قرآن ماننے والے مسلمان کہیں گے پکے ایماندار. میں کہوں گا مہاجرین و انصار آپ کا جواب بآواز بلند ہونا چاہیے پکے ایماندار. تیار ہو جائیے. مہاجرین اور انصار نہیں، ہاتھ دونوں اونچے کر کے دونوں جماعتوں کی نمائندگی ہو جائے. مہاجرین اور انصار اونچے ہاتھ کھڑے کر کے مہاجرین اور انصار. یہ گواہی میری ہے یا قرآن کی ہے؟ کس کی جرأت ہے کہ قرآن کی گواہی کو مٹا سکے؟ کس کی جرأت ہے کہ قرآن کی گواہی کو تبدیل کر سکے؟ کس کی جرأت ہے کہ قرآن کی گواہی کا انکار کر سکے؟ انکار کرنے والے انکار کرتے رہے. مہاجرین اور انصار کے پکے ایماندار ہونے کا گواہ کون ہے؟ اونچا اونچا کون ہے؟ اور یہ مغالطہ ذہنوں سے نکال دینا. کوئی کہے یہ صحابی سے کمی بیشی ہوئی تھی، فلاں صحابی سے یہ کمی بیشی ہوئی تھی، فلاں صحابی سے یہ کمی بیشی ہوئی تھی. اللہ نے فرمایا خبردار، لہم مغفرہ، میرے محبوب کے یاروں سے کمی بیشی بعد میں ہوگی، ان کی بخشش کا اعلان میں اللہ نے پہلے کر دیا ہے. المیہ یہ ہے آج کے دور کا. افسوس یہ ہے آج کے اس دور میں کہ صحابہ کرام کو اللہ نے معاف کر دیا لیکن لوگوں نے معاف نہیں کیا. میرا دورہ تفسیر کا ایک جملہ دل کی تختیوں پہ نقش کر لیں. صحابہ پر تنقید وہ کرے جو صحابہ سے بڑا ہو، صحابہ پہ تنقید وہ کرے جو صحابہ کے برابر ہو. رب کائنات کی قسم، قیامت تک آنے والے تمام امت کے انسان مل جائیں، قیامت تک آنے والی امت کے افراد صحابہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، صحابہ سے اونچے بھی نہیں ہو سکتے. جب باقی امت کے لوگ صحابہ سے اونچے بھی نہیں ہیں، صحابہ سے برابر بھی نہیں ہیں، تو صحابہ کرام کے بارے میں غلط زبان کھولنے کی اجازت ہے. حضور کی ذات بھی بے مثال، کمالات بھی بے مثال، آمنہ کلال کی جماعت بھی بے مثال. خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے. میں اس سفر میں، یہ جو میں چند دن پہلے آیا ہوں، ہم واشوق پہنچے. کوئٹہ سے 12 گھنٹے کا سفر ڈبل کیبن ڈالے پر. میں دوستوں کو سنایا کرتا ہوں. دوستوں نے کہا وہاں کے مقامی میزبانوں نے، مولانا یہاں پر ایک مسجد ہے جو صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی. پہاڑ کی چوٹی پر ہم چڑھ گئے، گاڑی نہیں جا سکتی تھی، پیدل چڑھ گئے. 4-4 فٹ 3-3 فٹ اس کی دیواریں بچی ہوئی تھیں، 3-4 فٹ محراب بچا ہوا تھا. نہ راستہ ہے، نہ درخت ہے، نہ پانی ہے، نہ سبزہ ہے. کالے سیاہ پتھر، بڑے بڑے پتھروں سے کچی مسجد بنی ہوئی تھی. عجیب بات آپ کو یہ سناؤں کہ جن صحابہ کرام کے قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا اللہ کے قرآن کو پہنچانے کے لیے، اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے، مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ سے چلے، بلوچستان کے واشوق کے مقام پر پہنچے اور مسجد بنائی. مسجد کی 3-4 فٹ دیواریں بچی ہوئی تھیں. عجیب بات یہ ہے عربی رسم الخط کے اندر ہر صحابی کا ہر پتھر پر اپنا نام لکھا ہوا تھا. 1400 سال ہو گئے صحابہ کرام کے نام. میں نے موبائل میں صحابہ کے نام کی تصویریں بنائی. عربی رسم الخط کے اندر صحابہ کرام نے قربانی دی. ان کی قربانی کے نتیجے میں اللہ کا دین اور قرآن ہم تک پہنچا. ہماری کیا محنت لگی. خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے. گلے میں توگ سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے، گلے میں توگ سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے، مگر توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے.
خوشی سے رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی دھاروں پر، خوشی سے رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی دھاروں پر، وفا و عشق کے جوہر دکھائے ہیں صحابہ نے، بآسانی پھلا پھولا نہیں اسلام کا گلشن، بآسانی پھلا پھولا نہیں اسلام کا گلشن، لہو شہرکت دے کے گل کھلائے ہیں صحابہ نے، وہ بد باطن جسے انکار ہو وہ سامنے آئے، خدا کی راہ میں اپنے گھر لٹائے ہیں صحابہ نے، صحابہ ہی نے بخشی نعمتیں قرآن و سنت کی، صحابہ ہی نے بخشی نعمتیں قرآن و سنت کی، ہمیں جینے کے سارے گر سکھائے ہیں صحابہ نے۔ تین چیزیں میں نے عرض کر دی، چوتھی ادھار رہ گئی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب۔ حضرت بندیالوی صاحب کے بارے میں عرض کر دوں کہ محرم، سفر اور ربیع الاول کے 3 مہینوں میں ان پر ضلع گوجرانوالہ میں پابندی ہوتی ہے۔ ساتھیوں نے کوشش بڑی کی لیکن اجازت نہ مل سکی، جس وجہ سے بندیالوی سے تشریف نہیں لا سکے۔ دعا کر لیں اللہ کریم ہمارے تمام دوستوں کی محنت قبول فرمائے، بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ آپ کے میرے جتنے دوست، احباب، والدین، رشتہ دار گھروں میں یا ہسپتالوں میں بیمار ہیں، اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو دوست تشریف لے آئے اللہ کریم ان کی جان، مال، عزت، اولاد، رزق میں برکت عطا فرمائے۔ رب العالمین آپ تمام احباب کو دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے، دنیاوی اخروی پریشانیوں سے اللہ محفوظ رکھے۔ جن دوستوں نے تعاون کیا رب العالمین انہیں بھی جزائے خیر سے مالا مال فرمائے۔ جس طرح اللہ کے گھر میں ہم تمام اہل ایمان جمع ہیں، اللہ ہم تمام موحدین کو ایسے جنت میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطیب پاکستان فصیح اللسان حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب، انہوں نے آپ کے سامنے جو قرآن و سنت کے موتی پیش فرمائے، اللہ ان کا بیان فرمانا، آپ کا سننا قبول فرمائے۔ قراء حضرات، نعت خوان حضرات جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت میں ہدیہ نعت پیش کیا، اللہ کریم یہ محنت اور کوشش قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔